حسینیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی روحہ ونفسہ وسحرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء، مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، وإن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین۔ میں بڑے لفظی ترجمہ کروں گا، اس کو غور سے سنیے گا، اور پھر انشاءاللہ کچھ آج حدیث ثقلین سے متعلق مطالب پیش کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعترتی اہل بیتی، اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ غور سے سنیں، پیغمبر فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، انی تارکن فیکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ تو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت علی کو خلیفہ رسول خدا نے بنایا، نہیں، اللہ نے بنایا، رسول خدا نے تعارف کروایا۔ تو اب یہاں حدیث ثقلین میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ کس سے مخاطب ہیں تو تمام امت مسلمہ سے مخاطب ہیں، لیکن اس وقت سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو آپ فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ میں چھوڑے جا رہا ہوں، چھوڑنے کون ہیں؟ رسول خدا۔ فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں صحابہ، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں اہل بیت۔ جن میں، چلے میں تھوڑا سا اور کھول کے پیش کر دیتا ہوں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں ان پہ اطاعت واجب ہے، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے۔ میں اور واضح کر دوں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں غیر معصوم، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں معصوم۔ اور کھول کے پیش کر دوں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں
وہ صحابہ قرآن کی آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے کہ آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. جیسے قرآن کی آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صحابہ نے نماز پڑھی. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، صحابہ نے زکوٰۃ دی. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان پہ جن پہ استطاعت ہے. تو وہ صحابہ کرام حج پہ چلے گئے. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو. صحابہ نے روزے رکھے. آیت آئی جہاد کی، انہوں نے جہاد کی. آیت آئی خمس کی، انہوں نے خمس دیا. آیت آئی ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی. تو صحابہ وہ ہیں کہ جو آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے، آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے عمل کے انتظار میں آیتیں رہتی تھیں، یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں، یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم نازل ہوں، یہ راہ خدا میں جہاد کریں تو ہم نازل ہوں، یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں تو ہم نازل ہوں، یہ راہ خدا میں روٹیاں بانٹیں تو ہم نازل ہوں. بھئی آیتیں یعنی صحابہ وہ ہیں جو آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے، اور اہل بیت وہ ہیں جن کے انتظار میں آیتیں رہتی تھیں. تو صحابہ کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. صحابہ غلام ہیں، اہل بیت مولا ہیں. یہی تو پیغمبر فرما رہے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو اب رسول خدا آقا ہیں، آقائے نامدار آقا ہیں، اور صحابہ ان کے غلام. اور اہل بیت علیہ السلام کون ہیں؟ جو در پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے، در پہ کھڑے ہوتے تھے رسول خدا کے. اہل بیت جو گھر میں ہوتے تھے. تو اب رسول خدا جناب سیدہ کے گھر جاتے، کبھی دوش رسالت پہ امام حسن حسین کو کھلاتے، کبھی وہ پشپ پہ سوار ہوتے، کبھی مولا علی کا، کبھی جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کا تعارف کرواتے. مجمع میں جناب امیر کا تعارف کروایا، صحابیات کے مجمع میں جناب سیدہ کا تعارف کروایا. تو اہل بیت میں صحابہ میں فرق آئے. تو اب حبیب خدا فرما رہے انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو پیغمبر فرمایا انی تارک، کون ہے چھوڑنے والا؟ میں ہوں. تارک جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ نے بنایا. اب قرآن میں لفظ جعل آیا ہے. اب بہت سے مسلمان دو ہی نظام ہیں، جتنے مسلمان ہیں وہ دو نظام مانتے ہیں، یا نظام خلافت مانتے ہیں یا نظام امامت. اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب مانتے ہیں خلافت. وہ لفظ خلافت استعمال کرتے ہیں جتنے بھی ان کے فرقے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، صوفی ہوں، صوفیوں کے جتنے بھی سلسلے ہوں، اور اسی طرح سے بریلویوں کے جتنے بھی ہوں، اور تقلیدی غیر تقلیدی ہوں، اسی طرح سے دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے جتنے بھی فرقے وہ سب کے سب لفظ خلافت استعمال کرتے ہیں. اور شیعہ جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ اثنا عشری ہوں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے، 6 امام، 6 اماموں کے ماننے والے، 4 اماموں کے 1 امام کے ماننے والے ہوں، نصیری ہوں، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں امام کا، امامت. تو اب جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، دو مکاتب فکر ہیں، مکتب فکر امامت، مکتب فکر خلافت. دونوں لفظ قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں. دونوں الفاظ کو اللہ نے قرآن میں استعمال کرنے کے بعد کہا سورہ بقرہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک کہ زمین پہ میں ایک خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. بنانے والا کون ہوں؟ میں ہوں. یعنی کون؟ اللہ. جاعل، اللہ نے یہ نہیں کہا اجعلو، فعل نہیں استعمال کیا، ورب استعمال نہیں کیا، ناؤن استعمال کیا. جاعل، انی جاعلون، یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے فعل ہے، یہ آج میں کر رہا ہوں، کل کوئی اور کرے گا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، انی جاعلون، جاعل میں ہوں، انی جاعلون، زمین پہ بنانے والا میں ہوں. آئی ایم دا میکر، آئی ایم دا فاؤنڈر، اینڈ آئی ایم دی اپوائنٹر. میں بنانے والا ہوں، اپوائنٹمنٹ میرے ہاتھ میں ہے، میں کس کو اپوائنٹ کروں.
تو اللہ فرما رہا ہے کہ انی جاعلون فی الارض خلیفہ. جاعل لفظ استعمال کے جاعل اس میں فاعل کے قاتل کے وزن پہ جیسے. تو اللہ کہہ رہے جاعل میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ میں بنا رہا ہوں. تو اب یعنی اللہ نے، آپ کہیں گے نہیں وہ تو پہلے آدم تھے جناب، اس لیے نہیں. جناب داؤد کے لیے بھی اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا. تو خلیفہ پھر جناب موسیٰ جناب ہارون کو چاہتے تھے کہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اخلفنی فی اہلی، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنانا اسی کا کام ہے، اسی نے بنانا ہے. تو اب آپ کہیں خلیفہ، اور کہیں نہیں ہم لوگ خود بنا لیں گے، اجماع سے بنا لیں گے، شورا سے بنا لیں گے، استخلاف سے بنا لیں گے، کسی بھی طرح سے کر لیں. بنانا انسانوں کا کام ہی نہیں ہے، انسانوں کا کام ہے ماننا. فرشتوں نے کیا کہا اللہ سے پلٹ کے؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سے مخاطب ہوگا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تو سارے فرشتوں نے اجماع کر کے اللہ سے کہا، کنسنسس کیا. اجماع، بہت سے کہتے ہیں کہ اجماع اگر ہو جائے امت کا تو پھر وہ خلافت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اب سارے فرشتوں نے اجماع کر لیا، کہا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا تو زمین میں اسے اپنا خلیفہ بنائے گا؟ اچھا جعل فیہا، تو اس کو بھیجے گا، اس کو بنائے گا. من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، یسفک الدماء، اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. تو اللہ نے پلٹ کے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ نے علم کا حوالہ دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اللہ جسے معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو اور کہے کہ نہیں میں ہی بناؤں گا، بنانا میرا کام ہے، خلیفہ بنانا میرا کام، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو معصوم فرشتے، بے خطا بے گناہ فرشتے، ان کا اجماع قبول نہیں کر رہا، کرنا ہی. انہوں نے کہا تجا تو اس کو کہ ہم میں سے کسی کو بنا دے، ہم تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں، انسانوں میں سے کیوں بنا رہا ہے؟ یہ تو ظلم کریں گے، خون بہائیں گے، فتنہ فساد کریں گے. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کس کو اپنا نمائندہ بناؤ، یہ میرا کام ہے، میں جانتا ہوں. فرشتے فوراً سجدے میں گر کے پروردگارا تیرا جیسا حکم. تو بس عزیزان گرامی، جنہوں نے مان لیا اللہ کے بنائے ہوئے کو، وہ سب فرشتے کہلائے. وہ آج تک اللہ کی مرضات انہی کے لیے ہیں، اللہ کا. اب جس نے انکار کیا وہ تھا ابلیس، وہ شیطان. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے ابا کیا، یعنی انکار کیا. واستکبر، اس نے تکبر کیا، اکڑ گیا. وکان من الکافرین، وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. اب جنہوں نے مانا وہ فرشتے، جس نے انکار کیا وہ شیطان. اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. پروردگارہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. ہاں، آدم کو سجدے کے انکار سے، آدم کی خلافت کو، یعنی سجدہ ان کا تھا، یعنی خلافت ان کی تسلیم کرنا، آدم کی خلافت کے انکار سے شیطان نہیں بنا، پہلے سے تھا. پہلے سے اللہ کہہ رہا ہے کافر تھا. اس دن آزمائش ہوئی اور کھل کے سامنے آ گیا. بھئی اس سے پہلے چھپا ہوا تھا اس کا کفر، آج آشکار ہو گیا. جب کئی لوگوں کے ایمان چھپے رہتے ہیں، کئی لوگوں کے نفاق چھپے رہتے ہیں. جب امتحان اور آزمائش ہوتی ہے تو لوگوں کے ایمان اور ان کے نفاق، ان کا کفر و نفاق کھل کے سامنے آتا ہے. ارے یہ با ایمان تھا، ارے یہ انہوں نے آج تک بتایا نہیں، ارے یہ منافق تھا، ارے یہ کافر تھا. یہ انسان آزمائشوں کے بعد کھل کے سامنے آتے ہیں. تو اب اللہ نے جب جناب آدم کو بنا دیا تو ابلیس کا، شیطان کا، اندر کا جو شیطان تھا، جو کفر تھا، وہ نکل کے باہر آ گیا. بہت سے لوگوں کے بہت سے عیب چھپے رہتے ہیں جب تک کہ کسی کی امامت یا ولایت یا خلافت کا اعلان نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر کھل کے نفاق اور کفر سامنے آنے لگتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام کا جیسے. تو اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ خلافت، اب دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے امامت، وہ بھی دیکھ لیجیے.
اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں نے بھی پیش کی تھی، 30، 31، 32، 33، 34 یہ آیات تھیں۔ اور اب چلے جائیں آیت نمبر 124 پہ، جناب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ جو ہے وہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ بنانے والا کون ہوں؟ میں۔ انی جاعل، دوبارہ اللہ نے لفظ جاعل استعمال کیا، کہا آپ کو، اے ابراہیم میں آپ کو، انی جاعل، کہا انی جاعل کا للناس اماما، چاہے اب لفظ امام استعمال کریں چاہے خلیفہ، دونوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا بنانا میرا کام ہے، میں بناتا ہوں، خلیفہ بھی اور امام بھی۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے اپنا نمائندہ بنانا، تو نبی وہ بناتا ہے، رسول وہ بناتا ہے، امام وہ بناتا ہے، خلیفہ وہ بناتا ہے۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی تارکن، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اب حبیب خدا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنایا اللہ نے تھا، میں لے کے آیا تھا۔ قرآن کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں، بنایا اللہ نے، اللہ کا کلام ہے، اور اہل بیت کو بھی اسی نے امام بنایا، اسی نے انہیں پیشوا بنایا، اسی نے انہیں واجب الطاعہ بنایا، ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ تو اب کیا فرما رہا ہے اللہ؟ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، اور انی کے ساتھ بے شک میں، کئی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے ہم کا لفظ استعمال کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک کہ ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں، یعنی قرآن سے متعلق، ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم کئی اپنی عظمت کے لیے ہم نے نازل، کئی مرتبہ اس میں شریک مع الغیر، یعنی کہ جب فرشتے لے کے آنے، وہی ایک نظام ہے پورا کا پورا، انا اکرمناک۔ لیکن جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی مرتبہ کہتا ہے انی، بے شک میں، یا انا ربکم، انا اخترتک، میں نے موسیٰ تمہارا انتخاب کیا، میں نے تمہیں چنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں انا ارسلنا رسولنا بالبینات، رسول ہم نے جو ہے، یا انا ارسلنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا۔ اس مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، امام اور خلیفہ کے معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے بے شک میں، بس میں، مجھے کسی فرشتے کا بھی مشورہ نہیں چاہیے، بناؤں گا تو صرف میں بناؤں گا، کسی نبی بنانا، کسی رسول بنانا، کسی امام بنانا، کسی خلیفہ، یہ میرا کام ہے۔ تو اب رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں بڑے واضح الفاظ ہیں، بالکل جس طرح اللہ کا انداز ہے، اللہ نے کہا انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، میں بنا رہا ہوں، بے شک کہ میں بنا رہا ہوں۔ رسول خدا نے بھی کہا انی تارکن، بے شک کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے بھی انی کہہ کے کہا، بے شک میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنانا میرا کام نہیں تھا، بنانا اس کا، اللہ کا کام تھا، میں تو چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، نہ تمہارا کام ہے بنانا، نہ میرا، اللہ کا کام ہے بنانا، میرا کام بتانا، میں نے بتا دیا، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیسے بتایا؟ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل بتایا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کہا جو بھی میرے مشن میں، میرے مقصد میں، میرے اس کام میں میرا ساتھ دے گا، فہو اخی و وصی و خلیفتی، یا وزیری، الفاظ میں اختلاف، کہ وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، یا میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ تو آپ نے بتا دیا کہ بھئی اللہ نے ابھی سے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ غدیر خم میں بھی آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں، بنانا اللہ کا کام، میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اب رسول خدا ہیں جو دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا؟ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، لیکن جب اپنے سے متعلق کہا، اطرت سے متعلق، تو کہا اطرتی اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں کہا، اطرتی اہل بیتی۔ تو اب لسان العرب ابن منظور کی جو سب سے لمبی، سب سے بڑی ڈکشنری ہے 18 جلدوں پہ عربی میں، عربی زبان کی، اس میں ابن منظور سے جب پوچھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ عطرت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اخص و اقربائہ، ایک آدمی کے جو قریبی ترین رشتہ دار ہوں اسے کہا جاتا ہے عطرت۔ تو صرف اہل بیت نہیں کہا، قریبی ترین۔ کون ہے سب سے قریبی؟
جناب فاطمہ زہرا، جناب علی مرتضیٰ، یہ سب سے جو قریبی ہیں وہ یہ دو ہستیاں، پھر ان کے بعد امام حسن حسین علیہ السلام، اور پھر امام حسین کی جو نسل. تو اب یہ جو امام ہیں، تو اب عزیزان گرامی سرور کائنات بڑے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ان دونوں سے اگر متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. انہما لن یفترقا، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں. تو اب یہاں سرور کائنات فرمایا انی تارک، میں چھوڑے جا. کون ہوں میں؟ بہت سے لوگ کہتے تھے نبی ہم جیسے. اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں یہ کون ہیں جو کہہ رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ ظاہراً سورہ حدید کی آیات ہے، بہرحال یہ سورہ حشر حدید. تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں لو انزلنا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں؟ اللہ کی اس تجلی کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کہاں قرآن نازل کیا؟ اللہ نے پہاڑوں پہ نہیں بھیجا جاؤ جا کے لیا. اللہ نے قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، قلب مطہر پہ نازل کیا. تو اب وہ قرآن کریم جس کی تجلی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ نے وہ قرآن بھی جو اللہ کا فیض ہے، قرآن کریم فیض الہی، نعمت الہی، سب سے بہت بڑی نعمت، اس لیے فیض. علم عرفان میں کہتے ہیں قرآن کو فیض، یہ ضاد فیض، تو فیض الہی ہے، بہت بڑی نعمت الہی ہے. تو اللہ نے فیض قرآن بھی بھیجا تو ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا، وسیلے سے دیا. قرآن بھی ہمیں رسول خدا کے ذریعے دیا. تو اللہ فیض اقدس، رسول خدا فیض مقدس، اور قرآن فیض. تو اب اللہ نے ہمیں جب قرآن بھی دیا، قرآن کریم بھی نازل کیا، تو رسول خدا کے ذریعے. اطرت بھی دی، اہل بیت بھی دی، تو رسول خدا کے ذریعے ان کی اطرت. جب وہ ہمیں چیزیں دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، فیض دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، یہ واسطوں کے ذریعے دے رہا ہے. جب اس کی طرف سے چیزیں آئیں تو واسطوں کے ذریعے، تو جب یہاں سے چیزیں جائیں تو بغیر واسطے کے کیسے جا سکتی ہیں؟ اس لیے نماز تب قبول ہوتی ہے، روایت میں حدیث میں ہے کہ جیسی نماز کے اختتام پہ لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھتے ہیں، جب صلوات پڑھتے ہیں تو نماز قبول ہو جاتی ہے. نماز قبول نہیں جب تک کہ محمد وعلی محمد علیہ السلام پہ صلوات نہ پڑھی جائے، درود نہ بھیجا جائے. تو اب یہ تمام تر نعمتیں اللہ کی، تمام تر نعمتیں وسیلے کے ذریعے آئیں. بکم ینزل الغیث، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں تو وہاں الفاظ موجود ہیں کہ آپ کی وساطت سے، آپ کے صدقے میں اللہ جو ہے وہ بارشیں نازل کرتا ہے، پھلوں، درختوں پہ پھل لگتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ وسیلوں سے دیتا ہے، واسطوں سے دیتا ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کی وجہ سے. تو اس لیے ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ نے واسطے رکھے. تو قرآن کریم بھی ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا. اور رسول اکرم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں نے اللہ کو پہچانا. ایک ہے برہان انی، برہان لمی. ایک ہوتا ہے کہ آپ علت سے معلول کی طرف جاتے ہیں، کاز سے ایفیکٹ کی طرف جاتے ہیں. کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی یہ علت ہے، عربی میں کہتے ہیں، اب یہ اردو میں کہ یہ سبب ہے، یعنی سبب سے انسان جو باعث یعنی ہے اس سے نتیجے پہ جاتے ہیں، جو چیز اس سبب کا نتیجہ ہے. یعنی ایک مطلب جاتے ہیں آپ کاز سے ایفیکٹ کی طرف، ایک جگہ ایفیکٹ سے کاز کی طرف. اب ہم لوگ کیونکہ اتنی معرفت نہیں رکھتے کہ ہم اللہ کو پہلے پہچانتے اور ان کے ذریعے رسول خدا کو، تو ہم نے رسول خدا کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے.
کہ جس کی مخلوق ایسی ہو وہ خالق کیسا ہوگا، جس کا رسول ایسا ہو وہ اللہ کیسا ہوگا، جس کا بھیجا ہوا نمائندہ ایسا ہو وہ پروردگار کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے کئی مرتبہ ہمیں وہ اپنے معلول کے ذریعے اللہ تک پہنچاتا ہے، اپنے جو نتیجہ ہے اس کے ذریعے جو چیزیں حاصل، جو اس کا باعث ہے، اس کا سبب ہے، جو کوز ہے، وہ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو ہم حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہچانا، انہوں نے دلیلیں دے دے کے ثابت کیا کہ اللہ ہے۔ اللہ کو بھی ہم نے حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہچانا، ان کی آل پاک کے ذریعے پہچانا۔ تو اب یہ دنیا جو ہے وہ عالم اسباب ہے، سبب مسبب۔ تو کوئی اگر بہرحال اللہ مسبب ہے، بہت سی چیزیں سبب ہیں، بہت سی نتیجہ سبب ہے۔ تو اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں، یہ ہمیں معرفت حاصل ہوئی حبیب خدا کے ذریعے۔ تو اب وہ رسول خدا بے انتہا عظمت کے مالک ہیں، بہت سے معجزات کے مالک ہیں۔ اللہ نے خالق نے انہیں بے انتہا معجزات دے کے بھیجے تاکہ انہیں لوگ پہچان سکیں۔ اور اللہ نے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 43 میں 43 میں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ قل، اے میرے حبیب، ان کے جواب میں، کافروں کے جواب میں کہہ دیجیے جو آپ کو رسول نہیں مانتے، اللہ کا وہ بھیجا ہوا نہیں مانتے، انہیں کہہ دیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے اور میرے درمیان میں بس دو ہی گواہ کافی ہیں۔ کس چیز پہ؟ میری رسالت پہ، میرے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے پہ بس دو ہی گواہ کافی ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے، شاہد، شہید یعنی گواہ، اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا علی علیہ السلام، ارے ان کی کیا عظمت بیان کریں کہ جہاں اللہ نے رسول خدا کے صرف 2 گواہ بتائے کہ بھئی ان کی رسالت کے بس 2 گواہ کافی ہیں، تو اپنا نام لیا اور اپنے نام کے ساتھ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا۔ دوسرا گواہ کون؟ علی مرتضیٰ۔ ایک بہت بڑے مؤلف نے، خطیب نے کہا تھا، اور انہوں نے صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے اس موضوع پہ، میرے پاس ہے، کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، ان کی حقانیت پہ کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے، کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا، کوئی دلیل نہ ہوتی، جبکہ سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں، معجزات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں، لیکن اگر کچھ نہ ہوتا تو بس صرف علی بن ابی طالب اکیلے ہی بہت تھے، کافی تھے ان کی رسالت کے گواہ کے طور پہ۔ یعنی علی مظہر العجائب کیسے ہیں کہ ان کی وجہ سے رسول خدا پہچانے، اللہ پہچانے کہ رسول خدا کے، رسول خدا کے سب سے بڑے گواہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کوئی دلیل نہ ہوتی، کوئی گواہ نہ ہوتا، کوئی شاہد نہ ہوتا، کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا، تو علی ہی کافی تھے، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت رکھتا نہیں، ہمیں کبھی نظر نہ آتا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہ کافی ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ یہ ہم تو تجھے دیکھتے ہی نہیں، پروردگار، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، ہاں جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، وہ جب یہ پردے گر جائیں گے، وہ پردے اٹھیں گے، تو پتہ چلے گا ہاں اللہ ہے۔ تو وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی دلیل نہ ہوتی تب بھی بس ایک اللہ گواہ کے طور پہ کافی، دوسرے وہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ علی مرتضیٰ، ومن عندہ علم الکتاب، جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اب جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ علی گواہ کے طور پہ کافی،
ومن عنده علم الکتاب. اب وقت نہیں ہے، تو اگر آپ سورہ نمل، دی اینٹ، چونٹی، سورہ نمبر 27 ہے، اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ جناب سلیمان کا واقعہ موجود ہے کہ وقال من عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. حضرت آصف نے برقیہ، نام نہیں ہے وہاں، یہ تو معصوم نے بتایا. انہوں نے کہا کہ میں وہ تخت پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آؤں گا. تو امام نے باقر علیہ السلام سے روایت ہے حق الیقین میں ظاہرا کہ کل اسماء اعظم 73 ہیں، 73 اسماء اعظم ہیں. اسم اعظم کی جمع اسماء اعظم. اللہ کے جو اسماء اعظم ہیں وہ 73 ہیں. حضرت آصف ابن برقیہ کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا، پلک جھپکنے کی، بیفور دا بلنک آف این آئی، پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس لیا ہے. جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اللہ خود کہہ رہا ہے من تبعیضیہ ہے، وقال من عنده علم من الکتاب، من تبعیضیہ، کچھ علم تھا. ایک اسم اعظم تھا، وہ تخت بلقیس لیا ہے. اور 73 میں سے 72 اسم اعظم مولا فرماتے ہیں اہل بیت کے پاس ہے. Out of the 73 اسماء اعظم we have 72. وہ جو اللہ نے ایک ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اس کے پاس 73 کے 73. تو اب یہ جس کے جو نہیں وہ جن کے پاس پوری کتاب، جناب سلیمان کے گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے. رسول خدا سب سے بڑے نبی ہیں، مدینہ العلم ہے، تو ان کا گواہ کون ہے؟ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، یعنی الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ تمام کہاں سے؟ ال سے. الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے. الف لام صرف تعریف کے لیے نہیں آتا، معرفہ بنانے کے لیے، ٹو میک اٹ پراپر ناؤن بنانے کے لیے نہیں، کئی چیزوں کے لیے آتا، وہ بھی آتا ہے. الکتاب، تو یہاں پہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف، آل پریز بی ٹو گاڈ. اس طرح سے الکتاب، پوری کتاب کا جس کے پاس علم ہے، دی انٹائر بک، پوری تمام کتاب کا جس کے پاس علم. کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو وہ گواہ ہیں رسول خدا کی رسالت کے. ہر نبی کو اللہ نے جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے معجزات دیے. میں انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا. اول ربیع الاول آقا وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یکم جو ہے یہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا، جو در کو آگ لگائی گئی، وہ پہلی ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جناب سیدہ کے گھر، جو پیغمبر کے بعد جب بیعت لینے کے لیے بار بار کہہ رہے تھے مولا علی بیعت نہیں کر رہے، کہ نہیں بیعت کرو، بیعت لینے کے لیے گھر پہ بار بار آتے. مولا نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، گھر مت آؤ. اور ظاہراً آپ نے جو لفظ استعمال کیا، میں جمع قرآن کر رہا ہوں، قرآن جمع کر رہا ہوں. قرآن کے احترام میں آپ حجرے میں تھے، صحن میں جناب سیدہ چکی پیس رہی تھی. تو ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے کہا کہ رک جاؤ. بہت زور زور سے لوگ دروازہ کھٹکھٹانے لگے. ایک مرتبہ آپ دروازے پہ آئیں، اپنے برقع لیا، سر پہ سنبھالا، تیزی سے آئیں دروازے پہ، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کہا رک جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں در کے پیچھے. تو کسی نے دروازے کے پیچھے سے کہا ان چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو، علی کو باہر نکالو.
بس اتنے میں کسی آدمی نے ان میں سے کہا کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں. کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. کسی نے آگ لگا دی. بس دروازے کو آگ لگنا تھی کہ جناب سیدہ پیچھے ہٹی. کسی دوسرے نے ایک مرتبہ دروازے پہ لات ماری. دروازہ ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پہ گر گیا. بس جلتا ہوا دروازہ جیسے ہی جناب سیدہ پہ گرا، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام موجود تھے، کم سن تھے، آگے بڑھے. جناب فضا نے آواز دی فضا الیکی. اتنے میں بس کیونکہ آنن فانن سب کچھ ہوا تو جناب امیر بہت تیزی سے باہر آئے اور ایک مرتبہ ایک آدمی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے اٹھا کے زمین پہ پھینکا. جب اسے پٹک دیا تو مولا نے ایک مرتبہ سینے پہ پاؤں رکھا اور کہا خبردار سیدہ پہ ہاتھ نہ اٹھا. مجھے اگر رسول خدا کی اجازت ہوتی میں تمہیں جان سے مار دیتا، لیکن مجھ سے پیغمبر نے جانے سے پہلے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب برگش کر جائیں گے. ان میں سے بہت سو کی نسلیں مسلمان رہے. تو اس وقت ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام سے متعلق اس نے آواز دے کے کہا کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، گلے میں رسی ڈال لو. جناب امیر کی رسی ڈالی اور لے گئے. آج بہت سے لوگ ان مصائب کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ بہت سے لوگ تو یہاں تک کہ سخت جملے بھی کہتے ہیں. میں تو جناب امیر علیہ السلام کو ایک مرتبہ لے گئے. جناب سیدہ سلام علیہ آواز دی، کہا فضا الیکی، فضا میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا. تو اب جناب فضا آئیں جناب سیدہ کے پاس. بی بی نے ایک مرتبہ سہارا لیا، بیبیاں فوراً آنے لگیں. جناب اسماء، جناب میں سب کے سب ایک مرتبہ جناب سیدہ کو سہارا دے کے گھر لے گئیں، اندر لے گئیں صحن سے. اور جناب امیر کو مسجد نبوی میں لے جایا گیا. جناب سیدہ سے برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے آواز دے کے کہا فضا مجھے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے بابا کے روضے پہ لے چلو. بی بی نے سر پہ اپنے بابا کا امامہ کھولا، امامہ رکھا، ابا کو لیا، بابا کی ردا لیا، بابا کا عصا لیا، گھر چلیں. آئیں روضہ رسول پہ. ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہا بابا جان علی کا حق چھن گیا. میں نے کچھ نہیں کہا. گھر میں حسنین فاقے سے ہیں علی کے ہوتے ہوئے. میں نے کچھ نہیں کہا. بابا جان میرے تمام کے تمام حقوق چھنتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کو لے گئے. بابا میں آج بد دعا کرنے آئی ہوں. بیوی نے ایک مرتبہ بالوں کو بکھرانا شروع کی اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ بابا جان میں آج بد دعا کرنے آئی ہوں. وہاں جناب امیر کے ساتھ جناب سلمان، ابو ذر موجود تھے، جناب مقداد، عمار. جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ، سیدہ بد دعا کرنے والی ہیں. کہ مولا کیسے محسوس ہوا آپ کو کہ سیدہ بد دعا کرنے والے؟ کا سلمان دیکھتے نہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سلمان فوراً جاؤ. سیدہ سے کہنا کہ بی بی آپ سے علی نے کہا ہے کہ میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا. جناب سلمان آئے روضہ رسول پہ. جناب فضا سے آواز دے کہ فضا بیبیوں سے کہو کہ پردے کر لیں، میں اندر آنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ آ کے آواز دی، کہا کہ سیدہ، اے سیدہ عالمیان، اے ملکہ کی کائنات کی ملکہ، مولا علی کہتے ہیں کہ میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا. بی بی نے فرمایا بابا میں علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، میں علی کی خاطر بد دعا کیے بغیر واپس جا رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ